کہ عوام کیا سوچتی ہے یزید کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں اور کربلا کے بارے میں۔ تو آپ امام حسین کے بارے میں تو ہم علماء سے لگاتار سنتے ہی آتے ہیں کہ ان کی کیا شان ہے، لیکن ہم یزید کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اور کچھ مسلمان ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو امام حسین کو ناحق پہ مان کر کے یزید کو حق پہ مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جواب ہوگا کہ عام عوام یزید کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور وہ امام حسین سے کتنی محبت کرتی ہے، یزید سے کتنی نفرت کرتی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ کیا بولنا چاہیں گے یزید کے اوپر؟ یزید کو آپ کیا مانتے ہیں؟ یزید تو پلیت تھا، انہیں امام حسین کو شہید کرا، اس کے تو کوئی پلیت پیدا ہی نہیں ہوا۔ یزید ہے وہ تو امام حسین کو قتل کرا، وہ بالکل وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان تھا۔ ہم نے بھائی علماء سے سنا اور ہماری طرف بھی دو تین نام چیز لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہاں بچوں کو بھڑکا رہے تھے کہ عزیز سے جنتی ہے، حضور نے بشارت دی تھی۔ ہم نے اس سے بولا وہ کہاں سے جنتی، جن نے امام حسین کو نوازا، رسول کو شہید کرا، وہ پلیت کہاں سے وہ ہو سکتا ہے؟ بولتے نہیں تو ہم بحث تو ہوئی نہیں، ہم کو اتنی معلومات نہیں ہے، ہم تو امام حسین کو چاہنے والے ہیں، ان کا گیت گاتے ہیں، ان کا ہی کھایا پیا سب۔ دیکھیے کس طرح سے مطلب جو عام پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں ان کا برین واش کیا جاتا ہے۔ ایک جو طبقہ ہے جو یزید کو معاذ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے، وہ عام پڑھنے لکھنے والے لڑکوں کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس یہ بولتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ یزید جیسا خبیث شخص جنتی ہے اور اس کو بصارت ملی ہوئی ہے، اور وہ کچھ تو دنیا کے حدیث پیش کرتے ہوں گے۔ تو چلیے ہم اگلے شخص کے پاس چلتے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان کا یزید کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ جو کسن سنی ہے کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہابی لوگ، غیر مقلد لوگ، گمراہ فرقے لوگ، تو اصل میں کسن سنیا جو وہ ہے وہ اس کی بشارت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کسن سنیا پہ پہلا حملہ کرے گا وہ لشکر جنتی ہے۔ تو وہ لشکر کی بشارت تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے، وہ لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی بشارت لے گئے، تو اس میں یزید تھوڑی ہے۔ پہلا لشکر جو ہے حملہ کیا تھا 32 ہجری میں، 32 ہجری 42 ہجری میں، تو اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید تھوڑی تھا۔ 32 ہجری کے اندر تو یزید کی عمر ہی 6 سال تھی، تو وہ کہاں سے پہنچ سکتا ہے؟ یزید تو گیا 62 جو ہے 52 ہجری میں، 52 ہجری میں گیا، اور اس کو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دھکے دے کے بھگایا اور جا کر کے وہ عیاشی کر رہا تھا، تو اس کی کہاں بات کرتے ہیں؟ اور یہ غیر مقلد دیوبندی اور گمراہ لوگ جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ یزید کو جو ہے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، وہ ذاکر نائک پیشتی والا بھگوڑا بھاگتے پھر رہا ہے، ذاکر نائک، اس نے رحمت اللہ تعالیٰ عنہ بول دیا اس کو یزید پلید کو، جبکہ وہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ اس کے بارے میں یزید کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے پہلے میری سنت کو جو پامال کرے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ حدیث میں تو نام یزید آ گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت سن 60 ہجری کے لونڈوں سے پناہ مانگو، حضور نے اپنی حیات میں فرما دیا تھا، تو سن 60 ہجری میں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتہ چلا سن 60 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ کو نام تک پتہ تھے کہ کون کون تھے، تو آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ کہ میرے کو سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا، تو آپ کا 59 ہجری میں وصال ہو گیا۔ حضور نے نام تک بتا دیا، حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور آج جو لوگ یزیدی لوگ یزید کو اچھا بول رہے ہیں، تو بھائی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے امام حسین کے ساتھ ہوئے، وہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر جو ہے یزید کے ساتھ رکھے۔ ہم حسینی ہیں، محشر میں جو ہے میدان حشر میں حسین امام حسین کے ساتھ اٹھیں، تو جو یزیدی ہیں وہ یزید کے ساتھ اٹھیں، اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں ہم۔ اس میں یہ بھی دیکھنے والی بات آتی ہے کہ جو یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ کبھی وہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں یا پھر اپنی زبان سے نہیں کہتے ہیں کہ یا خدا ہمیں یزید کے ساتھ میدان محشر میں اٹھانا۔ تو یہ بھی ایک اچھی پوائنٹ آف ویو ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جو یزید اگر حق پہ ہے اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، تو وہ آپ یہ دعا کیا کریں نا کہ یا اللہ محشر میں میدان محشر میں ہمیں یزید کے ساتھ اٹھائیں، تو وہاں پر تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب بات ہوئی، ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، آپ کو یزید سے اتنا پیار ہے تو بھائی اپنی اولادوں کا نام یزید رکھ لو، اپنی اولادوں کا نام یزید رکھو، یزید کیوں نہیں رکھتے؟ اور سننے میں آیا ہے کہ ندیم برہان پوری جو وہابی اس نے اس کے لڑکے کا نام یزید رکھا ہے،
हाँ ऐसा सुनने में आया। जी, नदीम बुरहानपुरी ने बुरहानपुरी जो है अपने उसके लड़के का नाम यजीद रखा है। तो भाई जिसको यजीद से मोहब्बत हो अपनी औलादों का नाम यजीद रखे। इनको भी पता है कि उसने इतने दाल में काले करे हैं, किस मुंह से ये यजीद नाम रखेंगे भाई। इतना आसान थोड़ी है, यूँ फिटकार पड़ी यजीद नाम रख लिया तो पड़ी रही दुनिया में। बस यही कहना चाहते हैं हम तो कि इनका हशर यजीद के साथ हो और हमारा हशर इमाम हुसैन के साथ हो। यजीद का कितने कारनामे हैं, उसने क्या क्या नहीं करा है। यजीद को ये लोग क्यों उसको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं यार। यजीद पलीद का ये उसने काबे के ऊपर जो है तोप चलाई, काबे के ऊपर जो गिलाफ था वो जल गया। और हजरत क्या बोलते हैं अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के जो दुम्बे के सींग रखे थे तबर्रुक के तौर पे वो भी जल गए। बिल्कुल बिल्कुल ये। और उसने मस्जिद नबवी के अंदर जो है, मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे, मिंबरों पे पेशाब करा तो भाई। और क्या बोलते हैं मदीने शरीफ की पाक दामन औरतों को उसने जो है अपने लश्कर पे हलाल कर दिया, बदकारी करी, कई नाजायज बच्चे पैदा हुए। तो उससे बड़ा जालिम और उससे बड़ा फासिक व फाजिर कौन बदतरीन शख्स होगा रूए जमीन का। उसका नाम ये, उसका अपनी औलादों का नाम फिर यजीद रख लो। जी जी बिल्कुल, बेशक ऐसे खबीस शख्स का लोग, ऐसे खबीस शख्स को जिसके बारे में कई सारी रिवायतें मौजूद है किताबों में, उसको रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। जिसके मसला आपको बहुत अच्छा है। आप क्या करते हैं? जी मेरे तो ये अपने बिरयानी के शौक है, बाकी इतना इल्म रखता हूँ हक और बातिल का। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी बोलते फिरे तो हम जो है हाँ में हाँ मिला ले। इतना तो हक और बातिल का तो इल्म रखना पड़ेगा भाई। खाना खा रहा है, हम भी घास थोड़ी खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, घास थोड़ी खा रहे हैं। हम जो है क्या बोलते हैं अपने किसी को एक नया मोबाइल खरीदना है तो 10 बार सोचता है इसकी मेमोरी कितनी है, इसकी रैम कितनी है। और दीन में जाकिर नायक जैसे टाई पैंट पहन के कोई भी कुछ भी बोल जाएगा, दीन में तहकीक नहीं करोगे। जी जी, मोबाइल ले लो बस फटाफट ले लो, 15,000 वाला तो 10 बार सोचेंगे। मोबाइल लेना तो 10 बार सोचेंगे, बकरा लेना तो 10 बार सोचेंगे, मतलब कोई मकान खरीदना तो 10 बार सोचेंगे, तो कपड़े खरीदना तो 10 बार सोचेंगे। और जैसे ही अपने कोई भी मौलवी दाढ़ी टोपी में कुछ भी बोल देगा फटाफट सुन लेंगे, अरे कुरान तो बोल रही है। उसने भी अगर उसके उस मौलवी का या फिर वो जो इस्लामिक कल्चर दिखाने वाला, अपने आप को मानने वाला नाम के साथ अगर डॉक्टर लगे तब तो उसकी और अहमियत बढ़ जाती है आवाम के बीच में। नाइक जो है इसके बारे में मैंने उलमा से सुना है कि ये जानवरों का डॉक्टर था, जानवरों का, उसके बारे में जानवरों का डॉक्टर था। उसमें पता नहीं इसकी दुकानदारी चली नहीं तो ये जो है दीन में आ गया। अभी जो जानवरों के डॉक्टर भाई दीन में आएंगे तो भी बेड़ा गर्क नहीं होगा क्या? और बेड़ा गर्क हो गया, कहीं होगा बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए फीडबैक ले, बात और बोल देता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल जो चारों फिक्र के इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल इन चारों में से एक है। उन्होंने फरमाया है कि उनके नजदीक तो यजीद पलीद जो है काफिर है। जी जी अब बोलो आप, इमाम अहमद बिन के नजदीक तो काफिर है वो। तो बस अल्लाह इनको हिदायत दे, भाई यही कह सकते हैं। चलिए आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी पता चला कि इंदौर के लोग जानकार होते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम रानीपुरा चलेंगे और होलसेल मार्केट जो है वहाँ पर हम जा करके वहाँ के लोगों से हम फीडबैक